الجبرا اور الگوریدم سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں علم اور دونوں نام اسلامی سنہری دور کے ایک عظیم دانشور اور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی سے منسوب ہیں۔ الجبرا کا نام الخوارزمی کی ایک مشہور کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ سے لیا گیا ہے، جبکہ الگوریدم الخوارزمی کے نام کے لاطینی ورژن سے براہ راست ماخوذ ہے۔ 12ویں صدی میں اسپین میں الخوارزمی کی کتاب الجمع والتفریق بحساب الہند کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا تو لاطینی میں الخوارزمی کا نام الگوریدمی لکھا گیا، اور پھر ان کے ہندسی اعداد کے ذریعے کسی بھی حسابی مسئلے کو حل کرنے کے مرحلہ وار طریقے کا نام پہلے الگورزم اور بعد میں الگوریدم کہلایا جانے لگا، اور یہ وہی الگوریدم ہے جو جدید ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کی بنیاد بنا۔ اور یہ جو یوٹیوب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بعض الگوریدمز کی وجہ سے آپ تک پہنچی ہے، یعنی الخوارزمی کی وجہ سے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی پیدائش 780 عیسوی کے قریب ہوئی، غالباً خوارزم کے علاقے میں جو موجودہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ بغداد منتقل ہوئے، جہاں عباسی خلیفہ مامون الرشید کے قائم کردہ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم میں کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دنیا بھر کے علوم کا عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا اور اسلامی دنیا میں علمی تحقیق و ترقی کی رفتار اپنے عروج پر تھی۔ الخوارزمی کی سب سے بڑی اور انقلابی خدمت ریاضی کے شعبے میں تھی۔ ان کی مشہور کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ صرف ایک علمی تصنیف نہیں تھی، بلکہ علم ریاضی کی دنیا میں ایک نئی شروعات تھی۔ یہی کتاب بعد میں یورپ میں الجبرا کے نام سے مشہور ہوئی۔ الجبر کا لفظ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں الخوارزمی نے پہلی بار ریاضی کے ایسے اصول بیان کیے جن کی بنیاد پر بعد میں جدید الجبرا نے جنم لیا۔ انہوں نے مساواتوں کو حل کرنے کے طریقے، منفی اور مثبت اعداد کی تفہیم اور صفر کے استعمال پر بھی روشنی ڈالی۔ اسی طرح انہوں نے ہندسوں کے نظام کو بھی ایک نئے انداز میں پیش کیا، جس کی بنیاد آج کے ڈیسیمل سسٹم میں نظر آتی ہے۔ ان کے ذریعے عربی دنیا میں ہندی عددی نظام متعارف ہوا جسے بعد میں مغرب نے اپنایا۔ انگریزی لفظ الگوریدم بھی انہی کے نام الخوارزمی سے ماخوذ ہے، کیونکہ انہوں نے ریاضیاتی حل کے لیے جو طریقے اپنائے وہ بعد میں الگوریدم کہلائے۔ الخوارزمی نے صرف ریاضی ہی نہیں بلکہ جغرافیہ، فلکیات اور تاریخ میں بھی اہم کام کیا۔ ان کی ایک اور مشہور تصنیف کتاب صورت الارض جو زمین کی نقشہ نویسی پر مبنی ایک کتاب تھی، اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کی جغرافیائی معلومات کو ترتیب دیا۔ اس کتاب نے بعد میں یورپی جغرافیہ دانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ الخوارزمی کی زندگی کا اختتام غالباً 850 عیسوی کے قریب ہوا، لیکن ان کا علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی خدمات نہ صرف اسلامی تہذیب کا فخر ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے قیمتی خزانہ بھی ہیں۔ آج ہم جو کمپیوٹر سائنس، ریاضی یا خلائی سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ترقی کی بنیاد ان عظیم مفکرین نے رکھی تھی جنہوں نے اس وقت میں علم کے چراغ جلائے جب دنیا میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ الخوارزمی انہی چراغوں میں سے ایک تھے۔ ان کا پیغام آج بھی یہی ہے کہ علم کو پھیلاؤ، تحقیق کرو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں ایسے عظیم مسلمانوں کی خدمات کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان یہ جان سکیں کہ ان کی علمی وراثت کتنی عظیم اور متاثر کن ہے، اور وہ بھی الخوارزمی کی طرح دنیا میں ایک مثبت اور روشن تبدیلی لا سکتے ہیں۔